السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ اپنے ساتھ لے گئیں، اور جیسا میں نے بتایا آپ کو کہ ان کی اونٹنی کی رفتار بھی تیز ہو گئی اور صحت مند بھی ہو گئی۔ جب حلیمہ سعدیہ اپنے گاؤں، اپنے گھر پہنچی تو کیا دیکھتی ہیں کہ آپ کے گھر کے تمام چیزوں میں اللہ رب العزت نے بے انتہا برکت فرمائی۔ آپ کے اناج میں بھی برکت، آپ کے غلے میں بھی برکت، آپ کی بکریوں میں بھی برکت، آپ کی صحت اور تندرستی میں بھی برکت۔ اور عجب نظارہ ہے، چاروں طرف نور ہی نور ہے اور نورانیت ہی نورانیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلانا شروع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ پینا شروع کرنا تھا کہ حلیمہ سعدیہ کی زندگی میں بہاریں آ گئیں اور برکتیں آ گئی، صحت میں، تندرستی میں، آپ کی بینائی میں، آپ کے چہرے پہ رونقیں ہیں اور چہرے پر نورانیت ہے۔ آپ کے بھیڑ بکریوں میں بھی اللہ رب العزت نے برکتیں عطا فرمائیں۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے یہاں رہ رہے ہیں تو جس سینے کے جس حصے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی رہے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے حصے سے کوئی دوسرا بچہ، دوسرا ان کا بھائی دودھ پی رہا ہے، تو اگر کبھی ایسا ہوا کہ حلیمہ سعدیہ نے دوسری طرف سے دودھ پلانے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس جانب سے دودھ نہیں پیا جس جانب دوسرے کا حق تھا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی رونقیں ہیں، بہاریں ہیں کہ آپ حلیمہ سعدیہ دیکھ رہی ہیں کہ بھیڑ اور بکریاں، بھیڑیے اور بکریاں بھی ایک ساتھ ہیں، اور اللہ نے بکریوں میں بھی برکت کر دی ہے اور وہ دودھ بھی بہت زیادہ دینے لگی، اور آپ کے اناج میں، آپ کے کھانے میں بھی برکت ہو گئی، اور آپ کی سواریاں بھی تندرست رہنے لگیں، اور آپ کے گھر کے اندر نورانیت ہی نورانیت ہے، اور عجیب ایک خوشنما ماحول ہے، اور خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہے، پورا گھر خوشبو سے معطر ہے، مہک رہا ہے۔ جب 2 برس کے آپ ہوئے تو حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کر واپس آئیں۔ آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے جب بچے کو دیکھا تو ماشاءاللہ صحت، تندرست اور اچھی صحت ہو گئی، اچھی تندرستی ہو گئی، تو حضرت آمنہ نے یہ سوچا کہ شاید آپ کو وہاں کا پانی بہت موافق آ گیا اور وہاں کا رہن سہن موافق آ گیا، وہاں کا کھانا پینا موافق آ گیا، اس لیے حلیمہ سعدیہ نے اور 2 سال کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ نے حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا، اور آپ حلیمہ سعدیہ کے یہاں 4 برس تک رہے۔ جب آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا، اور آپ اپنی والدہ کے ساتھ 4 سال کی عمر سے یہ سمجھیے کہ 6 سال کی عمر تک ہی رہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی والدہ حضرت آمنہ جب آپ کی عمر 6 برس کی تھی تو آپ کو لے کر مدینہ پہنچی۔ مدینہ کے لیے بہت اس میں روایتیں ملتی ہیں کہ وہاں ننیہال کا کچھ سلسلہ تھا، ننیہال کی طرف سے رشتہ داری تھی یا کوئی دوسری رشتہ داری تھی، غرض جس وجہ سے بھی ہو، حضرت آمنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ پہنچی، اور وہاں پہ آپ نے مدینے کے اندر ہی تالاب میں تیرنا سیکھا۔ تو پانی میں تیرنا سیکھنا بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے وہاں پر تیرنا سیکھا، اور جب وہاں سے واپسی کا سفر تھا تو جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام ایمن باندی اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ، یہ 3، اور مدینہ سے مکہ کا سفر ہے، مدینہ سے مکہ جانا ہے، اور راستہ بہت ہی یوں کہہ دیجئے کہ تنہائی والا ہے، اور
अकेलेपन वाला रास्ता है, लंबा रास्ता है, सफ़र दूर का है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 बरस है। साथ में आपकी वालिदा हज़रत आमना हैं और आपकी जो यानी वो हैं खादिमा उम्मे ऐमन। अपनी वालिदा के साथ 4 बरस की उम्र में तो आए थे। हलीमा सादिया के यहाँ से 6 साल की अभी उम्र है। 2 साल सिर्फ़ अपनी माँ के साथ गुजारे हैं। 2 साल, सिर्फ 2 साल अपनी माँ के साथ गुजारे हैं। जब मदीना से मक्का जा रहे थे तो अबवा नाम की जगह पर, जो कि एक बिल्कुल सुनसान, एक बिल्कुल वीरान, बिल्कुल तन्हा, ऐसी सुनसान संगलाख नुकीले पहाड़ियों वाली वादी है। झाड़ है, पत्थर हैं, पहाड़ियाँ हैं, बिल्कुल संगलाख पहाड़ियाँ हैं। दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं है, कोई काफिला नहीं है, कोई रहबर नहीं है। ऐसी जगह हज़रत आमना की तबीयत बिगड़ी, तबीयत ख़राब हुई है। और गालिबन आज के अंदाजे से कहा जाए तो शायद हार्ट अटैक, अल्लाह बेहतर जाने। उस वक्त जो है हज़रत आमना की तबीयत बिगड़ी है और छोटा मासूम बच्चा साथ में है। उम्मे ऐमन बांधी है, कोई मर्द साथ में नहीं है, कोई काफिला साथ में नहीं है। दूर दूर तक वादी में कोई नज़र नहीं आता, सुनसान है, सन्नाटा है, वहशतनाक तन्हाई है। ऐसी जगह हज़रत आमना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अपने बच्चे को सीने से लगाया और चिपटाया, आँखों में आंसू आ गए। हज़रत आमना रो रही हैं, बच्चे को चिपटा रही हैं, कुछ कह रही हैं, कुछ बुदबुदा रही है, मेरे बच्चे, हर जिंदा को मरना है। आहा, मैं आपको क्या बताऊं, वो मेरे बच्चे, हर जिंदा को मरना है। अपने बच्चे को सीने से लगाए हुए चूम रही हैं, कुछ कह रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी वालिदा दोनों एक दूसरे से चिमटे हुए हैं और उनको एहसास हो गया कि मेरा आखिरी वक्त है। वो जैसे शमा बुझने से पहले एक बार फड़फड़ाती है ना, उस तरह से पूरी हिम्मत, पूरा जोर लगाकर अपने बच्चे से बात कर रही है। आंख से आंसू बह रहे हैं, दिल तड़प रहा है। इस वीराने में मेरे बच्चे का क्या होगा, इस सुनसान जगह पर मेरे बच्चे का क्या होगा। 4 साल की उम्र में आया था, 6 बरस का हुआ है, सिर्फ 2 साल गुजारे हैं। बाप तो पहले से ही नहीं, माँ का भी वक्त आ गया है, माँ भी दुनिया से जा रही है, आंसू बहा रही है, तड़प रही है, दिल फड़क रहा है, बच्चा सीने से लगा हुआ है। और बात करते 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 रूह परवाज कर गई। ये छोटा सा मासूम बच्चा है, आज तक मौत नहीं देखी, किसी की मौत नहीं देखी अपनी आंखों के सामने। ये पहली मौत देख रहा है। ये मासूम कम सिन सा बच्चा पहली मौत देख रहा है, और वो भी किसी और की नहीं, अपनी माँ की। तो माँ को हिलाया, माँ को हिलाया है, झंझोड़ा है और कहा है, ओ मेरी माँ, ओ मेरी अम्मी, तू बोलती क्यों नहीं, तू उठती क्यों नहीं? पता नहीं ना मौत क्या होती है, मरना किसे कहते हैं, पता नहीं कि मर गई। हिला रहा है, हिला रहा है बच्चा, चिपट रहा है, रो रहा है, मेरी अम्मी तुम बोलती क्यों नहीं, तुम उठती क्यों नहीं, तुम चलती क्यों नहीं, तुम्हें क्या हो गया है? उम्मे ऐमन ने पकड़ा है। ओहो, ओ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, कहीं नौकरों के कांधों पे रखकर भी सब्र आता है। चाचा पास नहीं, दादा पास नहीं, फूफी पास नहीं, दादी पास नहीं, नाना पास नहीं, नानी पास नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, बाप नहीं, एक सिर्फ माँ थी, वो भी अल्लाह ने अपने पास बुला ली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकड़ के झंझोड़ रहे हैं, तो मेरी माँ तू उठती क्यों नहीं, तू उठती क्यों नहीं?
ام ایمن نے بیچاری نے پتہ نہیں کیسے کیا کیا کہاں سے کسی کو بلا کر لائی، نہیں لائی، تدفین کرائی، قبر میں دفن کرایا. وہ پہاڑی کے اوپر ہے اور وہاں سے ابھی سفر رہ رہا ہے، مکہ کا باقی آدھا راستہ صرف ہوا ہے، اور وہاں سے چلنے کا ارادہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے چلنا چاہا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا ہے اور دوڑ لگائی اس پہاڑی کی، اور بھاگے ہوئے اوپر گئے اور جا کر اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر زور زور سے رونا شروع کر دیا. حلیمہ ام ایمن آئیں پیچھے پیچھے اور آ کر پھر سے بچے کا، معصوم سے بچے کا ہاتھ پکڑا اور کہا ہمیں چلنا ہے، ہمیں جانا ہے. بچہ کہتا ہے میں اپنی ماں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا.